بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 جگہ جھوٹ بولنے سے گناہ نہیں ملتا، وہ جھوٹ کون سے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں بے شمار برائیاں جنم لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدق کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کے لیے ایک مکان کا ضامن ہوں جو اس کے لیے جنت کے کنارے پر بنایا جائے گا۔ جس نے جھگڑا کرنا چھوڑ دیا اور وہ حق پر ہے، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا۔ اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا، پھر عرض کیا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اس کے باوجود 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 1، آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے اور اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دے جو خلاف واقعہ ہو۔ اس میں کوئی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تو اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، یہ جائز ہے، خواہ اس کے دل میں محبت نہ بھی ہو۔ نمبر 2، جنگ میں جھوٹ بولنا تاکہ دشمن کو پسپا کیا جا سکے اور اسلام اور اسلامی لشکر کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکے۔ جنگ کے دوران اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اس طرح جب ظالم ظلم کرتا ہو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 3، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، تاکہ 2 مسلمان بھائیوں کے دل میں نفرت کو محبت میں بدلا جا سکے۔ کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا کہ ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، یا اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور دوسروں کے پاس بھی اس قسم کی باتیں کریں تاکہ دونوں میں عداوت ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ پھر اس کے پریشان ہونے پر وضاحت فرمائی کہ میری مراد یہ ہے کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے، بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس طرح ایک موقع پر جب ایک سائل نے اونٹ یا اونٹنی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا کہ حضور اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا، مجھے تو بڑا اونٹ چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے کہ میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ، تمہیں کچھ دوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کھجور دوں گی۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہ دیتی تو تیرے ذمہ جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے دل کو نفاق اور نفس کی برائی سے اور زبان کے جھوٹ سے محفوظ رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے اگر تم میری اچھی باتوں پر عمل کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ایک یہ کہ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، دوسری یہ کہ جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی یہ کہ بری نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو، پانچویں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، چھٹی یہ کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ یوں ہی فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور فرمایا سنو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ مسلسل فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا میں بے وقوف لوگوں کی سرداری سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے کچھ عرصے بعد حکام ہوں گے جو جھوٹ پر بھی ان کی تصدیق کرے اور ظلم پر بھی ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں۔ وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئیں گے۔ جو ان کے پاس نہ جائے، جھوٹ پر ان کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔